من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ مہینہ اس کی فضیلت کی بڑی وجہ قرآن کا اترنا ہے، اور وہ قرآن جو ہدایت بن کر آیا، جو فرقان بن کر آیا، جو ہدایت کی بینات لے کر آیا، جب یہ خیر والا مہینہ مومنو تم پہ آئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے پھر اگر کوئی مریض مسافر ہو تو وہ گنتی کے دن پھر پورے کر لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی حکم تو پہلے آ چکا ہے، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ پچھلی آیت میں بھی تو یہی بات تھی. قرآن میں تکرار تو ہے نہیں ہے، معذرت. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ نہ رکھے، وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے. اب جب یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اس حکم کے منسوخ ہونے کی وجہ سے پھر یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ حکم مسافر اور مریض کے لیے بھی منسوخ نہ ہو گیا ہو، کہ پیچھے جو نرمی تھی وہ تو عام آدمی کے لیے تھی، منسوخ ہو گئی. اب پھر خدشہ یہ تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے بھی جو ہے یہ منسوخ نہ ہو گیا ہو، تو اس لیے دوبارہ ذکر کر دیا. نہیں، مریض ابھی تک اسی جو ہے وہ نرمی میں موجود ہے. اب یہ کر ایک اصول بیان کر دیا اللہ نے، اور اصول یہ بیان کیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی اور تکلیف والا نہیں. یہ ایک اصول بیان کر دیا، اصولی بات ہے کہ اللہ کبھی بھی بندے پر ویسی عبادت کا حکم نہیں دیتے جو بندے کے بس میں نہ ہو. اللہ کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتے جو بندہ پورا نہ کر سکے. تو لہذا یہ بتایا کہ اللہ آسانی والا معاملہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی شرح میں وہ حدیث پاک جو بخاری میں امام بخاری نے نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تشاد الدین، کہ دین کے ساتھ کشتی نہ کرو، دین کے ساتھ کشتی نہ کرو. الا غلب علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دین کے ساتھ کشتی کرو گے تم مغلوب ہو جاؤ گے، دین غالب ہو جائے گا. اب یہ بات حدیث کا ترجمہ دیکھ کر کبھی سمجھ میں آ سکتی ہے
ترجمہ تو یہی ہے کہ دین کے ساتھ کشتی نہ کرو. بھائی دین نال کشتی کس طرح ہوتی؟ دین کے ساتھ کشتی کس طرح ہے؟ تو لہذا یاد رکھنا اس مسئلے کو، اور یہ بہت ہی اہم اور دقیق مسئلہ ہے کہ دین کے ساتھ کشتی کا مفہوم کیا ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی، کہ دین کے ساتھ کشتی نہ کرو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی والا نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین کے ساتھ کشتی نہ کرو. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مقصد کیا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں. دین کے ساتھ کشتی کس طرح لڑی جاتی ہے؟ یاد رکھو، دین کے ساتھ کشتی لڑنے کی کئی طریقے ہیں. ایک تو دین کے ساتھ کشتی کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی شیپ کو بدل دیا جائے. جو دین اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا وہ دین ہی نہ ہو، اپنی خواہشات بنا کر دین پیش کر دیا جائے، تو یہ بھی دین کے ساتھ کشتی ہو گئی کہ دین کی شیپ کو بدل دیا گیا، دین کی شیپ کو مٹا دیا گیا. اور دوسرا یہ اہم ترین بات کہ ہمیشہ عزیمت کو اختیار کرنا، رخصت کو نہ لینا. ہمیشہ افضلیت کو اختیار کرنا، رخصت کو نہ لینا، یہ بھی دین کے ساتھ کشتی کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ہمیشہ عزیمت کو لینا، افضلیت کو لینا، رخصت اختیار نہ کرنا. جو رخصت دین نے دی اپنی طرف سے نہیں، جہاں دین نے رخصت دی ہے اس رخصت کو اختیار نہ کرے، ہمیشہ افضلیت کی بات کرے، یہ دین کے ساتھ کشتی ہے. لہذا جہاں دین نے رخصت دی ہے وہاں رخصت لو. اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا وہ محتاج عبادت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو ہم سے بندگی اور عاجزی چاہتا ہے، اور بندے کی عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کا ذکر کرے. سفر میں نماز کی رخصت ہے لیکن وہ رخصت کو نہیں لیتا. سفر میں نوافل کی رخصت ہے، رخصت کو نہیں لیتا. بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس پر روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑتا. سفر ہے صعوبت والا، مشقت والا، روزہ رکھنا مشکل ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں حضرت، روزہ نہیں چھوڑتے. یہ ہے کشتی، یہ ہے کشتی. لہذا پہلا فرد دین کے ساتھ کشتی کا یہ ہے کہ ہمیشہ افضلیت کو لے، رخصت کو اختیار نہ کرے. دوسرا فرد یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت، ان کی جو کیٹیگری بنائی گئی ہے اس میں فرق نہ کرے، اس میں فرق نہ کرے. جس طرح نماز فرض پوری پابندی سے پڑھتا ہے، اسی طرح وہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی پابندی کے ساتھ، نفل بھی اسی پابندی کے ساتھ. اب حالات بندے کے بدلتے رہتے ہیں، کبھی جلدی ہے، کبھی کوئی کام ہے،
تو اگر وہ نفل چھوڑ دیتا ہے تو گویا رخصت ہے اس کو، لیکن اگر وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح فرضوں کے ساتھ معاملہ ہے تو گویا اس نے اس نفل کو فرض بنا دیا۔ اس نے نفل عمل کو اللہ کے نبی نے اگر فرض کرنا تو فرض کرتا نا، نفل اسی لیے رکھا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، خاص سفر ہو، حضر ہو، ادھر اگ لگی نہیں، لیکن حضرت 17 رکعت نہیں چھوڑنے۔ نہیں میرے دوست، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ 4 فرض ہیں، 3 وتر ہیں جو نماز ہے، باقی سنتیں ہیں، ان کو ادا کریں۔ اسی لیے بعض فقہا نے کہا کہ کبھی کبھی جان بوجھ کر نوافل کو چھوڑنا بھی چاہیے تاکہ فرضوں اور نوافل کے درمیان تفریق ہو سکے، تاکہ تفریق ہو سکے۔ تو لہذا پہلا فرض یہ ہو گیا کہ ہمیشہ عزیمت کو لے، افضلیت کو لے، رخصت کو اختیار نہ کرے۔ دوسرا فرض یہ ہو گیا کہ فرضوں نفلوں کے درمیان تفریق نہ کرے، برابر۔ اور تیسرا فرض یہ ہو گیا دین کے ساتھ کشتی لڑنے کا، کہ خام خواہ کی تحقیق، خام خواہ کی تحقیق۔ کسی نے دعوت میں بلا لیا تو وہاں بیٹھتے ہی یہ جو آپ دعوت میری بنا رہے ہیں حلال پیسوں سے کہ حرام سے ہے؟ وہ قسم قرآن چاہیے جی بالکل حلال پیسے۔ تھوڑی دیر گزری، گوشت آ گیا، ایک گوشت جس ذبح کی تھا، پتہ نہیں پھر جو تکبیر پڑھی اس کی نیوز پڑھی، اجی میں کول کھلی تھا ذبح کرایا سا، میں آخے بھی سے سچیں پڑھ میں بجھ جاؤں، اچھا تو سچ دیو، اچھا پتہ نہیں نمازی سا بے نمازی سا، بغیر تحقیق۔ یہ بھی دین کے ساتھ کشتی ہے، یہ بھی دین کے ساتھ کشتی کا ایک فرد ہے میرے دوستو۔ ایک مسلمان نے اگر دعوت دی ہے تو یہ اعتماد ہو کہ وہ مجھے حلال کھلائے گا، بس اس پر اعتماد کرو۔ لہذا بغیر ضرورت سے زیادہ تحقیق، یہ بھی دین کے ساتھ کشتی کا معاملہ ہے اور اپنے اوپر سختی کو مسلط کرنا ہے۔ اور اس کا چوتھا فرض یہ ہے، دین کے ساتھ کشتی کا چوتھا فرض یہ ہے کہ وسوسہ، ہر چیز میں وسوسہ پڑا ہوا۔ وضو کیا، پتہ نہیں یار مسا بھی کیتا کہ نہیں کیتا، پھر دوبارہ کیا، پتہ نہیں یار سجا بال تو ہوتی کہ نہیں تو ہوتی، پھر پورا وضو کر کے پتہ نہیں یار پاؤں کی ایڑیاں خشک نہ رہ گئی ہوں، یہ ہے وسوسہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، کہنے لگے کہ میں نے وضو کیا تو خیال آیا کہ کہیں پاؤں خشک نہ رہ گیا، اور جا کے دوبارہ کیا، پھر جب کیا تو پھر خیال آیا کہ شاید جو ہے وہ بازو کہیں خشک نہ رہ گئے ہوں، پیچھے پورے نہ ہوں۔ میں نے کہا ہاں کام شروع ہو گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا شیطان سن، میں نے آج بے وضو ہی نماز پڑھنی ہے، آج بے وضو ہی پڑھنی ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر وسوسہ نہیں ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
یہ وسوسے کا مرض ہے، یہ بیماری ہے وسوسے۔ جب یہ وسوسے کی بیماری ہو تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اسے یقین نہیں آتا کہ میرے آزاد دلے ہیں نہیں دلے ہیں۔ لہذا یہ دین کے ساتھ کشتی لڑنا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشادد دین، دین کے ساتھ کشتی نہ کرو، اپنی عاجزی، بس جو ہے کرو، اللہ قبول فرمائے اس سے مانگو، اللہ قبول فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 فرد ہیں، یہ جو یہودی تھے، یہ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان کے جو راہب تھے، انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی، اپنے اوپر، اس کو دین سمجھتے تھے۔ کیا سختیاں؟ جو دین کے علماء تھے، راہب تھے، ان کے پیر تھے، کیا کرتے تھے؟ کچھ نے ایسا کیا کہ غسل نہیں کرتے تھے۔ کتنے راہب ہیں ایسے جن کی زندگی کو ہم نے پڑھا کہ 40 سال تک غسل نہیں کیا۔ اب اندازہ کرو، اور یہ کہتے ہیں کیا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رہبانیت ہے جس کا آغاز انہوں نے کیا، میں نے نہیں کہا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے ناخن نہیں کٹائے، اور ناخن بڑھ کر جو ہے نا میٹروں کے حساب سے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر وزن رکھا، 2 من 3 من وزن، اور وہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور اس سے مراد کیا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ پار تو چاہے نا، اللہ کیا اس پر تکلیف۔ یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے طور پر اگر دین بنائیں گے تو پھر دین کی شیپ یہ بن جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ ہم نے بعض اکابر کو دیکھا، بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ سفر میں ہیں تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جی، حالانکہ وہ گھر پہنچ سکتے تھے تو لیکن کہتے تھے یار کہ سفر کی قصر پڑھ لیں تاکہ یہ جو رخصت ملی ہوئی ہے اس سے اپنی عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ یہ چیزیں کتابوں سے کم ملتی ہیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک متعلقہ عورت جس کے 2 بچے ہیں اپنے میکے میں رہتی ہے، جو کہ غریب بھی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ اور فطرہ نہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، صفحہ درست کر لیں۔